وہی گر جائیں، وہی غرور میں چلے جائیں، وہی حسد میں چلے جائیں، وہی نافرمانی میں چلے جائیں، تو پھر کلام مقدس میں لکھا ہے اگر وہ راتوں کو جاگیں، رنج کے ساتھ جاگیں، تو پھر تمہیں کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اگر وہ یہ کام خوشی کے ساتھ کرتے ہیں، کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ خوشی کے ساتھ آپ کے لیے جاگتے ہیں، خوشی کے ساتھ آپ کے لیے دعائیں اٹھاتے ہیں، خوشی کے ساتھ لیڈ کرتے ہیں، خوشی کے ساتھ پیشوائی کرتے ہیں، تو پھر ان کو بھی اجر ملے گا، کیونکہ ان کو اپنا حساب دینا پڑے گا، اور پھر آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ پریز لاڈ، ہاللیلویا۔ تو خداوند کا شکر ہو اس اچھے وقت کے لیے جس میں خداوند ہمیں چھو رہا ہے، ہمیں برکت دے رہا ہے، ہمیں بلیس کر رہا ہے۔ آئے ہم مکاشفہ کی کتاب کی طرف آتے ہیں، کیونکہ ہم نے مکاشفہ کی کتاب کی سیریز شروع کی ہے۔ آج ہم 7 سیلز جو ہیں اس پر غور کریں گے، 7 مہریں جو ہیں ان پر ہم آج غور کریں گے۔ میرے ساتھ کھولیں کلام مقدس میں سے مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 6واں باب کھولیں میرے ساتھ۔ آج ہم 6واں باب اور 7واں باب جو ہے، اور جو 8ویں باب کا پہلا حصہ ہے جس میں 7ویں مہر کھولی جاتی ہے، آج ہم 7 مہروں پر غور کریں گے اور دیکھیں گے جو ہیڈ لائنز ہیں، جو اس کی سمری ہے، اس پر غور کریں گے تاکہ خدا ہمیں برکت دے۔ اور مکاشفہ کی کتاب جو ہے یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے اور یہ بڑی اہم کتاب ہے، بہت اہم کتاب ہے، کیونکہ یہ خدا کے پلان کو، اس کے بھید کو، اس کے مکاشفہ کو، یسوع مسیح کے مکاشفوں کو ہماری زندگی میں کھول دیتی۔ اور میں نے شروع میں بھی بتایا کہ 2007 میں جب ہم نے چرچ شروع کیا تو ہم نے مکاشفہ کی کتاب کی آیت بائی آیت اسٹڈی کی، ہم نے اس کی ایکسپوزیشن دیکھی، ہم نے اس کی تفسیر دیکھی۔ اب ہم اس کی ٹاپیکل اسٹڈی لے رہے ہیں، ہم عنوان کے حساب سے، مضمون کے حساب سے اسٹڈی لے رہے ہیں۔ تو ہم نے 5 بڑے مضمون جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جو ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو پہلا مضمون کون سا ہے؟ پرسیکیوشن آف دا چرچ، چرچ میں دکھ، چرچ کی آزار ثانیہ۔ اور یاد رکھیں چرچ کی جو آزار ثانی ہے یہ چرچ کے لیے آنر ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے خود فرمایا جب لوگ تمہیں میرے نام سے ستائیں گے تو خوش ہونا، شادمان ہونا، کیونکہ تمہارا اجر بڑا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ججمنٹ۔ ججمنٹ میں ہم 2 پہلو دیکھ رہے ہیں، ججمنٹ آف دا چرچ جو کہ تربیت کے لیے ہے، نصیحت کے لیے ہے، بڑھوتی کے لیے، اجر کے لیے ہے، اور ججمنٹ آف دا ورلڈ، دنیا کی عدالت جو کہ سزا کے لیے ہے، خدا کے غضب کے لیے ہے، کیونکہ انہوں نے خدا کو رد کیا، انہوں نے خدا یسوع مسیح کے کفارہ کو رد کیا، اس لیے ان کی ججمنٹ جو ہے، عدالت جو ہے وہ سزا کے لیے ہے۔ آمین۔ تیسرا بڑا مضمون جو ہے وہ ہے ریپچر، کلیسیا کا آسمان پر اٹھایا جانا، کلیسیا کی یسوع سے ملاقات، کلیسیا کی شادی، ریپچر۔ اور جو ایماندار یسوع پر ایمان لاتے ہیں ان کا ریپچر ہونے والا ہے۔ پریز لاڈ، وہ آسمان پر اٹھائے جانے والے ہیں۔ یہی ہماری امید، یہی ہماری محکم امید ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح ہمیں لینے کے لیے آ رہا ہے۔ یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ پریز لاڈ، ہاللیلویا۔ بولو خداوند یسوع مسیح کی، خداوند یسوع مسیح کی، خداوند یسوع مسیح کی، کیونکہ دلہا اپنی دلہن کو لینے کے لیے آ رہا ہے۔ اسی لیے یوحنا کی انجیل میں اس نے فرمایا تھا میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، اور میں چاہتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور پھر آ کر تمہیں لے لوں گا، اور جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہوں گے۔ پریز لاڈ، ہاللیلویا۔ تو ہمارے لیے اچھی جگہ جو تیار کی گئی ہے، یہ ریپچر ہے، یہ کلیسیا کا اٹھایا جانا ہے، کلیسیا کا آسمان پر چلے جانا ہے، کلیسیا کی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ شادی ہے، ضیافت ہے وہاں پر، اور خداوند کی برکت ہے۔ آمین۔ جو چوتھا بڑا ٹاپک ہے وہ ہے ٹریبولیشن، بڑی مصیبت، جس میں خدا دنیا کی عدالت کرتا ہے، جس میں خدا کا قہر نازل ہوتا ہے، جس میں خدا کا غضب نازل ہوتا ہے، جس میں برا کا غضب نازل ہوتا ہے، ٹریبولیشن اس کو ہم کہتے ہیں۔ اور آج جو 7 سیلز آپ دیکھیں گے اس میں ہمارا یہی ٹاپک ہے، زمین پر ٹریبولیشن، کیونکہ ہم نے ریپچر پر میسج سنے ہیں، اب ہم ٹریبولیشن پر یعنی بڑی مصیبتوں پر کلام سننے جا رہے ہیں۔ اور ٹریبولیشن کا مطلب ہے، ہمیشہ یاد رکھیں، بڑی مصیبت، اور یہ ان لوگوں پر ہوگی جو خدا کو رد کرتے ہیں،
جو یسوع کو رد کرتے ہیں، جو خدا کی عبادت نہیں کرتے، جو خدا کی پرستش نہیں کرتے، جو شیطان کا ساتھ دیتے ہیں، جو حیوان کی پرستش کرتے ہیں، جو شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، ان پر عدالت کا حکم ہو چکا ہے. پریز لارڈ، ہاللیلویا. اور جو پانچواں ہمارا ٹاپک ہے وہ کنگڈم ہے، بادشاہی، کنگڈم آف گاڈ، کنگڈم آف ہیون، ملینیم کنگڈم. اور خداوند یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہ، اٹرنل کنگڈم، ابدی بادشاہ. تو ہمارا جو پانچواں ٹاپک ہوگا وہ ہوگا کنگڈم. آمین. پریز لارڈ، ہاللیلویا. آئے ہم 7 سیلز کے بارے میں آج سیکھتے ہیں. مکاشوہ کی کتاب اس کا 6واں باب میرے ساتھ کھولیں. کلام میں لکھا ہے، پھر میں نے دیکھا کہ برا نے ان 7 مہروں میں سے ایک کو کھولا، اور ان 4 جانداروں میں سے ایک کی گرج کی سی یہ آواز سنی کہ آ. اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے، اور اس کا سوار کمان لیے ہوئے ہے. اسے ایک تاج دیا گیا ہے، اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے. اور جب اس نے دوسری مہر کھولی تو میں نے دوسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ. پھر ایک اور گھوڑا نکلا جس کا رنگ لال تھا. اس کے سوار کو یہ اختیار دیا گیا کہ زمین پر سے صلح اٹھا لے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں، اور اسے ایک بڑی تلوار دی گئی. اور جب اس نے تیسری مہر کھولی تو میں نے تیسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ. اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کالا گھوڑا ہے، اور اس کے سوار کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے. اور میں نے گویا ان 4 جانداروں کے بیچ میں سے یہ آواز آتی سنی کہ گیہوں دینار کے سیر بار، اور جو دینار کے 3 سیر، اور تیل اور مے کا نقصان نہ کر. اور جب اس نے چوتھی مہر کھولی تو میں نے چوتھے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ. اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زرد سا گھوڑا ہے، اور اس کے سوار کا نام موت ہے، اور عالم ارواح اس کے پیچھے پیچھے ہے. اور ان کو چوتھائی زمین پر یہ اختیار دیا گیا کہ تلوار اور کال اور وبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کریں. اور جب اس نے 5ویں مہر کھولی تو میں نے قربان گاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھی جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے. اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بولی کہ اے مالک، اے قدوس و برحق، تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا. اور ان میں سے ہر ایک کو سفید جامہ دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اور تھوڑی مدت آرام کرو، جب تک کہ تمہارے ہم خدمت اور بھائیوں کا اور شفقت اور بھائیوں کا بھی شمار پورا نہ ہو لے جو تمہاری طرح قتل ہونے والے. جب اس نے 6ٹھی مہر کھولی تو میں نے دیکھا کہ بڑا بھونچال آیا اور سورج کمل کی مانند کالا اور سارا چاند خون سا ہو گیا اور آسمان کے ستارے اس طرح زمین پر گر پڑے جس طرح زور کی آندھی سے ہل کر انجیر کے درخت میں سے کچے پھل گر پڑتے ہیں. اور آسمان اس طرح سرک گیا جس طرح مکتوب لپیٹنے سے سرک جاتا ہے، اور ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا، اور زمین کے بادشاہ اور امیر
اور فوجی سردار اور مالدار اور زور آور اور تمام غلام اور آزاد پہاڑوں کے غاروں اور چٹانوں میں جا چھپے، اور پہاڑوں اور چٹانوں سے کہنے لگے کہ ہم پر گر پڑو اور ہمیں اس کی نظر سے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور برا کے غضب سے چھپا لو، کیونکہ ان کے غضب کا روز عظیم آ پہنچا، اب کون ٹھہر سکتا ہے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ سب کہیں آمین۔ آمین۔ 7 مہریں۔ عزیزو، جب ہم کلام مقدس کو سیکھتے ہیں تو جو 7 مہروں کی کتاب ہے یہ بہت اہم۔ یہ کتاب انسان کی مخلصی کو پیش کرتی ہے۔ یہ کتاب انسان کی اور شیطان کی اور اس کے کارندوں کی عدالت کو پیش کرتی ہے۔ یہ کتاب خدا کے غضب کو پیش کرتی ہے۔ یہ کتاب انسان کی میراث کو پیش کرتی ہے۔ اور پرانے وقتوں میں اور آج بھی آپ جانتے ہیں کہ جب کسی انسان کو میراث دی جاتی ہے تو وصیت لکھی جاتی ہے، کتاب لکھی جاتی ہے۔ اور پرانے وقتوں میں جب بادشاہ وصیت کرتے تھے اپنی سلطنت کے بارے میں، اپنے قوانین کے بارے میں، اپنی جائیداد کے بارے میں، اپنے خزانوں کے بارے میں، تو وہ کتاب لکھتے اور وصیت لکھتے، اور اس کتاب کے 2 حصے ہوتے۔ جو بند حصہ ہے وہ میراث کو پیش کرتا ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں، 2 پرت ہیں، ایک بند ہے اور ایک کھلا ہوا ہے، اوپن۔ تو جو بند ہے وہ کس کو پیش کرتا ہے؟ میراث کو، جائیداد کو، پراپرٹی کو، لیگسی کو پیش کرتا ہے۔ اور جو کھلا ہوا حصہ ہے وہ شرائط کو پیش کرتا ہے کہ اس کتاب کو کون کھول سکتا ہے، کون جو ہے اس کتاب کو لے سکتا ہے، کون اس کی مہروں کو کھول سکتا ہے۔ اور کلام مقدس میں سے ہم نے سیکھا تھا مکاشوہ کی کتاب اس کے 5 باب میں کہ کوئی بھی شخص نہ آسمان پر، نہ زمین پر، نہ زمین کے نیچے اس لائق نہ نکلا جو اس کتاب کو لے اور اس کی مہروں کو کھولے۔ اور یوحنا زار زار رونے لگا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ کتاب بہت اہم ہے، اس کا کھولنا بہت اہم ہے، میراث کا دیا جانا بہت اہم ہے، اور لیگسی کا دیا جانا بہت اہم ہے، خدا کی عدالت کا ہونا بہت ضروری ہے، دشمنوں کو سزا ملنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے وہ رو رہا تھا۔ لیکن ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے لیے، یہودا کے اس ببر کے لیے جو اس کتاب کو لینے اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا۔ آئیں یسوع کے لیے زوردار تالیاں بولو، خداوند یسوع مسیح کی، خداوند یسوع مسیح کی، خداوند یسوع مسیح کی۔ اسی لیے 24 بزرگ اور 4 جاندار اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ تمام مخلوقات آسمان پر، زمین پر، زمین کے نیچے کی تمام مخلوقات اس کی تعظیم کرتی ہیں جو اسے قبول کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ذبح کیا ہوا براہی، قدرت، دولت، حکمت، طاقت، عزت، تمجید اور حمد کے لائق ہے۔ سلطنت عبدالآباد اسی کی ہے اور ہم اس کی سلطنت میں بلائے گئے ہیں۔ آمین۔ میرے لیے خوشخبری یہ ہے کہ میں یسوع کی سلطنت میں بلایا گیا ہوں۔ آپ کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ آپ یسوع کی سلطنت میں بلائے گئے ہیں۔ آمین۔ کیا آپ بلائے گئے ہیں؟ آمین۔ تو آئیں ہم دیکھیں کہ یہ مہریں اس نے کھول دی، اور جب پہلی مہر کھلتی ہے تو خدا کی عدالت جاری ہو جاتی ہے۔ پہلی مہر کے کھلنے سے ہی کیا جاری ہو جاتی ہے؟ عدالت، خدا کی عدالت، خدا کا غضب۔ اور خدا کا غضب سنیں کیسے ظاہر ہوتا ہے، جب گناہ اور گناہ کرنے والا ایکسپوز ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے،
سامنے آ جاتا ہے تو پھر اس پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اور ہم پہلی مہر میں دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس کا سوار کمان لیے ہوئے، اسے ایک تاج دیا گیا ہے اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا ہے تاکہ اور بھی فتح کرے۔ یہ سفید گھوڑے پر جو شخص ہے یہ اینٹی کرائسٹ ہے، یہ کرائسٹ نہیں ہے، یاد ہے، یہ اینٹی کرائسٹ ہے، یہ ایکسپوز کر دیا گیا۔ اور کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کرائسٹ ہے، جو سچا مسیح ہے، وہ بچاتا ہے، جبکہ اینٹی کرائسٹ جو ہے وہ موت اور ہلاکت کی طرف لے کر جاتا ہے، اور وہ کرائسٹ کی نقل کرتا ہے، وہ مسیح کی نقل کرتا ہے۔ اسی لیے یہ سفید گھوڑے پر نقل کر رہا ہے، لیکن وہ پوری نقل نہیں کر سکتا، کیونکہ جب ہم مکاشفہ 19 باب میں دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح کو سفید گھوڑا پر، تو اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تلوار ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ اور اس کا سوار کمان لیے ہوئے، اس کے ہاتھ میں کمان ہے۔ یہ اینٹی کرائسٹ ہے، یہ ایکسپوز کر دیا جائے گا، اسے زمین پر موقع دیا جائے گا کہ وہ آگے بڑھے، اور وہ جب آگے بڑھتا ہے تو لکھا ہے اسے ایک تاج دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے اس نے جو دنیا سے کنگڈم چرائی ہے، جو ہماری بادشاہی اس نے چرائی ہے، اس نے وہ تاج اصل میں چوری کا تاج پہنا۔ پھر لکھا اور وہ فتح کرتا ہوا جا رہا، وہ فتح کر رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں آج بھی جب ہم اینٹی کرائسٹ کی بات کرتے ہیں، مخالف مسیح کی روح کی بات کرتے ہیں جو ابھی بھی کام کر رہی ہے، کیونکہ یوحنا اپنے خط میں لکھتا ہے کہ مخالف مسیح کی روح آج بھی کام کر رہی ہے، لیکن مخالف مسیح پورے طور پر تب ظاہر ہوگا جب پہلی مہر کھولی جائے، اور وہ فتح کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ انسانوں کو فتح کر رہا ہے، وہ روحوں کو خدا کی حضوری سے کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کی کوشش ہے کہ وہ اپنے ساتھ لوگوں کو ملا لے، اور یہ فتح ہے اس کی۔ اور لکھا ہے اور بھی فتح کرے، اور جب ہم یہ کہتے ہیں اور بھی فتح کرے، یہ جو جملہ ہے یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ جب پہلی مہر کھلتی ہے، اینٹی کرائسٹ ظاہر ہوتا ہے، تو اس میں 7 سال کا عرصہ لگے گا۔ یہ نہیں کہ یہ پہلی مہر میں سفید گھوڑا ہے تو یہ کام ختم ہو گیا، نہیں، یہ پروسیس چلتا رہے گا۔ وہ اپنی حکومت کو اسٹیبلش کرے گا، وہ چیزوں کو اسٹیبلش کرے گا، وہ لوگوں کے ساتھ صلح کا عہد باندھے گا، لیکن اسے بعد میں بریک بھی کر دے گا، وہ توڑ بھی دے گا۔ اور یہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے 13ویں باب میں، جہاں پر وہ 666 کی مہر کو جاری کرے گا، اور وہ ایسا نشان ظاہر کرے گا جس سے خرید و فروخت ہوگی، وہ ون آرڈر جاری کرے گا، وہ دنیا کو کنٹرول کرے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں جو ٹیکنالوجی ہے اس کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کرے گا، اور آپ جانتے ہیں وائی فائی ہے، اور اس کے علاوہ 4G ٹیکنالوجی ہے، اور جو ایک اور ٹیکنالوجی آ چکی ہے اور اب وہ دنیا پر بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، اور وہ 5G ٹیکنالوجی۔ اور میں سمجھتا ہوں، یہ ذاتی طور پر میرا خیال ہے کہ یہ ٹیکنالوجی لاسٹ ہو، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں کیا کرے گا کہ چپ جاری کرے گا، 666 کا عدد جاری کرے گا، اور پھر کیا کرے گا؟ وہ دنیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا، اور جو اس کی پرستش کریں گے اس کو وہ زندہ چھوڑے گا، لیکن جو اس کی پرستش نہیں کریں گے ان کو کیا کرے گا؟ وہ قتل کروا دے گا۔ لیکن کلیسیا کے لیے کیا خوشخبری؟ کلیسیا کے لیے خوشخبری ہے کہ پہلی مہر کے کھلنے سے پہلے کلیسیا کہاں جا چکی ہوگی؟ آسمان پر۔ آئیں یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں، زوردار تالیاں بجائیں، پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ کلیسیا کے لیے یہ خوشخبری ہے، کیونکہ کلیسیا آسمان پر جا چکی ہوگی۔ اور یہ اس بات کی کس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کلیسیا آسمان پر جا چکی ہوگی؟ مکاشفہ 2 باب اور اس کی ہم 10 آیت پڑھیں گے۔ لکھا ہے، چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے، اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے،
میں جلد آنے والا ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ، تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے۔ آمین۔ تو کلیسیا جو ہے اس کی حفاظت ہوگی، اسے دنیا پر جو آزمائش، بڑی مصیبت، ٹریبولیشن آنے والی ہے، وہ اس سے بچ جائیں گے۔ آمین۔ اور ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ 7 باب اور اس کی 9 آیت، 7 باب کی 13 آیت دیکھیں، وہاں لکھا ہے، اور بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ یہ سفید جامے پہنے ہوئے کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ اے میرے خداوند، تو ہی جانتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں، انہوں نے اپنے جامے برا کے خون سے دھو کر سفید کیے۔ آمین۔ یہ کون ہے؟ یہ بڑی بھیڑ کون ہے؟ جس میں ہم دیکھتے ہیں ہر قوم، ہر قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک بڑی بھیڑ ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بڑی مصیبت سے نکل کر آئے ہیں، یہ آسمان پر آئے ہیں۔ یہ بڑی بھیڑ کہاں پر ہے؟ آسمان پر۔ تو کیا آپ اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں؟ سچی توبہ کریں، اس برا پر ایمان لائیں، اس کے خون سے دھلیں۔ کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ اپنے جامے برا کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں۔ آمین۔ برے کا خون ہمارے لیے اویلیبل ہے۔ آمین۔ کتنی بڑی خوشخبری کہ ہم بچا لیے گئے، ہم اس بادشاہ میں بلا لیے گئے، اور زمین پر بھی برکت کے وارث ہیں اور آسمان پر بھی اس میراث کے وارث ہیں۔ زمین پر بھی برکت، آسمان پر بھی برکت، خدا کی حضوری میں برکت، کیونکہ یہ کتاب ہماری میراث کی کتاب ہے، یہ کتاب ہماری برکت کی کتاب ہے۔ لیکن یہی کتاب وہ لوگ جو خداوند کو رد کرتے ہیں ان کے لیے سزا کی کتاب ہے۔ اور یاد رکھیں، دنیا کی سزا کے 2 پہلو ہیں اس کتاب میں جو لکھے گئے۔ جب مہریں کھولی جاتی ہیں تو اس کے 2 پہلو یاد ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ شیطان، حیوان، جھوٹا نبی، ابلیس، شیطان اور اس کے کرندے انسان کو سزا دینے کے لیے نکلے۔ جو ان کو مانیں گے ان کو بھی سزا ملنی، یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ جھوٹا نبی ایکسپوز ہو جائے گا، اینٹی کرائسٹ جو ہے وہ ایکسپوز ہو جائے گا، وہ اپنی ہی سزا کا باعث بن جائے گا، وہ دوسروں کی سزا کا باعث بن جائے گا۔ دیکھیں آگے، دیکھیں آپ کو عدالت جب خدا کی ہو رہی ہے تو یہ پہلا پہلو ہے۔ دوسرا پہلو کیا ہے؟ خدا خود عدالت کر رہا ہے، خدا خود سزا دے۔ اور 4 مہریں جب کھلتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جو اینٹی کرائسٹ اور اس کے پیچھے گھوڑے ہیں، 3 گھوڑے اور ہیں، وہ کیا بن رہے ہیں؟ زمین پر سزا، ہفرا دفری، موت، ابتری کا باعث بن رہے ہیں۔ یہ عدالت ہو رہی ہے دنیا کی۔ اور دوسرا عدالت کا پہلو ہے خدا خود عدالت کر رہا ہے۔ اور جب 6ٹھی مہر کھولی جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں خدا خود مہر کر عدالت کر رہا ہے، غضبناک طریقے سے وہ زمین پر پہاڑوں کو ہلا رہا ہے، اور وہاں پر لکھا ہے کہ آسمان کے ستارے، چاند، یہ ساری چیزیں ہل رہی ہیں، یہ خدا عدالت کر رہا ہے۔ اور آگے چل کر جب ہم نرسنگوں کو دیکھیں گے، خدا کے قہر کے پیالوں کو دیکھیں گے، تو خدا ڈائریکٹ اپنے غضب کو زمین پر انڈیل رہا ہے۔ تو یہ 4 جو گھوڑے ہیں یہ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ اینٹی کرائسٹ اور اس کے جو کرندے ہیں، اس کے جو ساتھی ہیں، وہ ظاہر ہو گئے ہیں۔ اور جب ظاہر ہو گئے ہیں تو پھر ان کی عدالت بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ۔ دوسروں کے لیے وہ سزا کا باعث بن رہے ہیں، دوسروں کے لیے موت کا باعث بن رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں دوسرا گھوڑا جب ہم دیکھتے ہیں 4 آیت میں، پھر ایک اور گھوڑا نکلا جس کا رنگ لال تھا، اس کے سوار کو یہ اختیار دیا گیا کہ زمین پر سے صلہ اٹھا لے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں اور اسے ایک بڑی تلوار دی۔ اس سوار یہ اس کے پیچھے پیچھے، یہ باقی 3 گھوڑے بھی اس کے پیچھے پیچھے، اس کے علاوہ اور بڑی فورسز ہیں۔ یہ جب ہوگا تو پھر انتہائی قتل و غارت زمین پر ہوگا، زمین پر سے صلح اٹھا لی جائے۔
قتل و غارت. صلح کا پیغام جو ہے ہمارے لیے بہت اہم ہے. اور جب خدا یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو آسمان سے کیا پیغام آیا؟ صلح کا پیغام. عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. ہماری خدا باپ سے بھی صلح ہو گئی اور ہماری آپس میں بھی کیا ہو گئی؟ صلح. لیکن یہ گھوڑے کا سوار جو ہے زمین پر سے صلح کو اٹھا لے گا، قتل و غارت ہو. تیسری مہر میں دیکھیں، کالا گھوڑا اس کا سوار ہے اور اس کے ہاتھ میں ترازو ہے. لکھا ہے 6 آیت میں، اور میں نے گویا ان چاروں جانداروں کے بیچ میں سے یہ آواز سنی کہ گیہوں دینار کے سیر پر اور جو دینار کے 3 سیر اور تیل اور مے کا نقصان نہ. جو کھانے پینے کی اشیاء ہے وہ بہت مہنگی ہو جائے، بہت مہنگی، بڑی مشکل سے ملے گی. اور یہاں تک وارننگ الرٹ جاری ہو جائے گا کہ کسی بھی چیز کا نقصان نہ. آج ہمارے گھروں میں فریجیں بھری ہوتی ہیں، کھانا پڑا ہوتا ہے، ہم اسے ضائع کر دیتے ہیں. 2-3 دن اسے کھاتے نہیں ہیں، اس کے بعد وہ خراب ہونے کے قریب ہوتا ہے، پھر ہم ضائع کرتے ہیں. ہم احتیاط نہیں کرتے. دنیا پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ کیا لکھا ہے، ایک وارننگ الرٹ ہوگا کہ وہ بڑی احتیاط کے ساتھ کھائیں گے. اور عزیزو، بعض اوقات ہمیں بہت سی چیزوں کی قدر نہیں ہوتی. ہم قدر کرنا سیکھیں کیونکہ یہ دنیا پر آنے والا ہے. خداوند ہمیں سکھا رہا ہے اس کتاب سے کہ ہمیں ابھی سے قدر کرنی ہے تاکہ ہم بلیسنگ کے وارث ہوں. چوتھی مہر کو دیکھیں. چوتھی مہر میں زرد گھوڑا ہے اور اس کے سوار کا نام موت ہے اور عالم ارواح اس کے پیچھے پیچھے ہے. اور ان کو چوتھائی زمین پر یہ اختیار دیا گیا کہ تلوار اور کال اور وبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کر. آمین. یہ دیکھیں تباہی دنیا. اور بہت سے لوگ بعض اوقات گیس کرتے ہیں، سوچ وچار کرتے ہیں کہ یہ جو کرونا وائرس آیا ہے شاید کوئی مہر کھل گئی. یہ کیا سرائیاں ہو سکتی ہیں، کوئی بھی آئیڈیا ہو سکتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں. اس سے پہلے کہ پہلی مہر کھلے کلیسیا کا ریپچر ہو جائے گا. یہ یاد رکھیں. کلیسیا کہاں پر چلی جائے گی؟ آسمان. کلیسیا آسمان پر چلی جائے گی کیونکہ یہ مہریں جو ہیں یہ خدا کے غضب کو، برا کے غضب کو پیش کرتی ہیں، کیونکہ وہ زمین پر ظاہر ہونے والا ہے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے اب جو خداوند یسوع مسیح پر میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں. یہ سزا جاری ہو رہی ہے. یہ سزا کے گھوڑے ہیں، یاد رکھیں. یہ سزا کے گھوڑے اور یہ ظاہر ہونے والے ہیں. اور جب کلام مقدس میں دیکھتے ہیں 5ویں مہر کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر آسمان پر ہمیں مقدسین نظر آتے ہیں اور انہوں نے سفید جامے پہنے ہوئے ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ کلیسیا کا ریپچر ہو چکا ہے اور ان کی دعائیں آسمان پر ہیں. اور جب ہم 5ویں باب میں بھی دیکھتے ہیں تو وہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ان بزرگوں کے ہاتھ میں بربت ہے، ان کے ہاتھ میں اونٹ کے سونے کے پیالے ہیں جو مقدسین کی دعائیں ہیں. آمین. جو اونٹ سے بھرے ہوئے ہیں، جو خوشبو سے بھرے ہوئے ہیں. عزیزو، آپ کی دعائیں بہت اہم ہیں، میں آپ کو بتاؤں. اور آج میں ایک بھید آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آپ کی دعا کے وسیلہ سے آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی، آپ کا شوہر بچایا جا سکتا. نوح اکیلا راست باز تھا لیکن خدا نے اس اکیلے کو کشتی میں نہیں بلایا. 8 جانے. کیا لکھا ہے وہاں پر؟ اس کی وسیلہ سے اس کا خاندان بچ گیا. آپ کے وسیلہ سے آپ کا خاندان بچ سکتا. ابراہیم اکیلا راست باز تھا لیکن اس کا جو بلوڈ لوط تھا، خدا نے ابراہیم سے کلام کیا میں سدوم اور عمورہ کو ہلاک کرنے جا رہا ہوں. لیکن ابراہیم کے خاندان کے لوگ وہاں تھے جن سے وہ پیار کرتا تھا. ابراہیم کی وجہ سے کون بچایا گیا؟ لوط. اور اس کی فیملی بچا لی گئی. لیکن پیچھے مڑ کر کس نے دیکھا؟ اس کی بیوی نے. وہ وہیں پر کیا بن گئی؟ نمکس. لیکن اس ہلاکت سے وہ بچا لی، اس ہلاکت سے وہ بچ گئی. وہ نشان ٹھہری ہمارے لیے.
اس لیے عزیزو، جب آپ اپنے بہن بھائیوں رشتہ داروں کے لیے دعا کرتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں، آپ ان کو بچا لیتے ہیں، کیونکہ آپ کی دعائیں کہاں پر پہنچتی ہیں؟ مقدسین کی دعائیں کہاں پہنچتی ہیں؟ کتنے لوگوں کا ایمان ہے کہ جب وہ مذبح پر دعا کر رہے ہیں تو یہ بامعنی ہے، بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے، ہمارا ایمان ہے، آمین۔ تو یہ وہی دعا کر رہے ہیں، خداوند کہہ رہے ہیں کہ انتظار کرو، وقت پورا ہونے والا ہے، اور تمہارے ہم خدمت بھائی جو ہیں ان کا شمار پورا ہونے والا ہے، اور وہ قتل کیے جائیں گے۔ اور یہاں پر جب یہ لکھا ہے قتل کیے جائیں گے، یہ کون لوگ؟ 1,44,000 جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے ہیں، وہ 7ویں باب میں لکھا ہوا، اور اس کے علاوہ ان کے پیغام کے وسیلہ سے جو لوگ یسوع پر ایمان لائیں گے، وہ لوگ ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس حیوان کی مہر نہیں لیں گے، ان کو قتل کر دیا جائے گا، لیکن وہ ہمیشہ کی زندگی میں آسمان پہ داخل ہو جائیں گے، آمین، پریز لارڈ، ہالیلویا۔ اور جب ہم چھٹی مہر کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا دنیا کی عدالت کر رہا ہے، آسمان کے ستارے ہلائے جا رہے ہیں، پاورز ہلائی جا رہی ہیں وہاں پر، اور زمین کی قوتیں جس میں پہاڑ ہیں، ٹیلے ہیں، ٹاپو ہیں، وہ ہلائے جا رہے ہیں، اور جب وہ ہلائے جا رہے ہیں تو پھر دنیا کو یہ خبر ہے کہ خدا کا غضب نازل ہونے والا ہے، خدا ڈائریکٹ عدالت کر رہا ہے۔ اور جب ہم کلام مقدس میں 7ویں مہر دیکھتے ہیں، اس کو دیکھیں پھر ہم دعا کریں گے۔ 8ویں باب میں دیکھیں 7ویں مہر، جب اس نے 7ویں مہر کھولی تو آدھ گھنٹے کے قریب آسمان میں خاموشی ہے، اور میں نے ان 7 فرشتوں کو دیکھا جو خدا کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اور انہیں 7 نرسنگے دیے گئے، آمین۔ جب 7ویں مہر کھولی جاتی ہے تو آدھ گھنٹے کی خاموشی کو دیکھتے ہیں، خاموشی، خاموشی چھا گئی، کوئی آواز اسے سنائی نہیں دے، خاموشی کا بعد، کیونکہ اس کے بعد 7 نرسنگ جو خدا کی ڈائریکٹ عدالت کو ظاہر کرتے ہیں جا رہے ہیں، اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ 7 قہر کے پیالے خدا آسمان پر سے اندھیر رہا ہے، جس کے بعد خدا کا غضب زمین پر سے کمپلیٹ ہو جائے گا، اور پھر خداوند یسوع مسیح زمین پر اپنی دلہن کے ساتھ، اپنے خادمین کے ساتھ 1000 سال تک بادشاہی کرنے کے لیے آ جائے گا، آمین۔ کتنے لوگ ہیں جو اس 1000 سالہ بادشاہت میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ آئیں اپنی آنکھیں بند لڑا کر اور خداوند سے کہیں، خداوند آج میں نے تیرا کلام سنا، میں اس 1000 سالہ بادشاہت میں داخل ہونا چاہتا ہوں، تو مجھے برکت دے۔ اور خدا ہمارے ساتھ کلام کر رہا ہے، خدا شارٹ لسٹنگ کر رہا ہے، شارٹ لسٹ کر رہا ہے، لوگوں کی شارٹ لسٹنگ ہو رہی ہے، یاد رکھیں، جن کا ریپچر ہونا ہے ان کی شارٹ لسٹنگ ہوگی، آپ شارٹ لسٹنگ کو سمجھتے ہیں، اور وہ لوگ جو خداوند میں ہوں گے، تیار ہوں گے، وہ آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے۔ آئے ہم اپنے آپ کو پیش کریں، آئے ہم برے کے لہو سے دھلیں، آئے ہم ذبح کیے ہوئے برا کی اپنی لائف میں تنظیم کریں، تاکہ وہ میراث، وہ وعدہ جو روح القدس ہمیں بیانہ میں دیا گیا ہے، تاکہ ہمیں وہ میراث ملے، تو وہ میراث ہمیں ملنے والی ہے، ہمیں ڈیوائن انہیریٹنس ملنے والی ہے، آئے ہم اس میں شامل ہوں۔ اور جو خدا یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا چاہتا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، اس برا کو قبول کرنا چاہتا ہے، وہ اپنا دایاں ہاتھ اوپر کرے، میں اس کے لیے دعا کروں۔ خدا یسوع مسیح میں ہمارے آسمان کا، میں دل سے شکر گزار ہوں انہوں نے تیرے کلام کو سنا، اور خداوند یسوع جو تجھ پر ایمان لاتے ہیں ان پر سزا کا حکم ہے، وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ تو خداوند انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ تجھے دکھایا ہے، تجھے ایکسیپٹ کیا ہے، یہ سفید جامے پہنے، یہ تیرے ساتھ سیر کریں گا، یہ تیرے ساتھ کھانا کھائیں گا، یہ تیرے ساتھ 1000 سالہ بادشاہت میں شامل ہوں۔ میں ان کے لیے یہی برکت کی دعا کرتا ہوں، اور میرا ایمان ہے آج کا دن ان کے لیے برکت کا دن ہے، نجات کا دن ہے، فتح کا دن ہے،
اور یہ اس بادشاہی میں شامل ہوں گے. خداوند تیرا شکر ہو. یسوع کے نام سے مانگتے اور پا دیتے ہیں. آمین. سب کہیں آمین. بولو خداوند یسوع مسیح کی. خداوند یسوع مسیح کی. خداوند یسوع مسیح کی. پریز لارڈ. ہم ہدیے نذرانے چندوں سے خداوند کی تعظیم کریں گے, خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں گے. آئیں ہم اپنی شکر گزاریاں, اپنے ہدیے نذرانے چندے دعائیہ خداوند کو پیش کریں. میں باجی بشیرہ سے درخواست کرتا ہوں وہ آگے آئیں گی اور پرستش کا گیت گائیں گی, اور جب وہ پرستش کرتی ہیں تو روح کا مسا چھا جاتا ہے, اور میری خواہش ہے, آرزو ہے کہ آپ بھی اس پرستش میں شامل ہوں, آپ بھی جھوم جھوم کر پرستش کریں اور خداوند آپ کی عبادت کو پرستش کو قبول کرے گا. آئے ہم اپنے ہدیے نذرانے چندے خداوند کو پیش کریں. پاک روح مجھ کو چھولے, روشنی مجھ کو دے دے. پاک روح مجھ کو چھولے, روشنی مجھ کو دے دے. خالی دل میرا لے لے, خالی دل میرا لے لے, زندگی مجھ کو دے دے. پاک روح مجھ کو چھولے, روشنی مجھ